أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 66 میں ہم لوگ ہیں. فرما رہے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جگہ نہیں، تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو حتی تقیم التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے احکام کی پابندی اگر تم کرتے ہو تو پھر تمہارا کوئی مقام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وما انزل الیکم من ربکم، اور ان احکام کی بھی پابندی تم کرتے ہو جو تمہاری رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا ہے. یہ تین چیزوں کی پابندی جب تک تم کرتے رہو گے تمہارا مقام ہے، تمہاری شان ہے، تمہاری عزت ہے، احترام ہے. اور اگر تم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، ان تین چیزوں کو تم نے نہیں مانا، پھر تمہارا کوئی مقام نہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ فرما رہے ہیں کہ تم تورات پر عمل کرو، انجیل پر عمل کرو، اور ان چیزوں پر عمل کرو جو تمہاری جانب سے تمہاری رب کی جانب نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید. تینوں پہ عمل جب تک نہیں کرو گے تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا. تینوں پہ عمل کیسا کریں گے؟ تورات میں جو کچھ بہت ساری چیزیں ہیں تھی تو انجیل نے اس کو منسوخ کیا، انجیل میں بہت ساری چیزیں تھی تو قرآن نے ان سے منسوخ کر دیا. تینوں میں ایک دوسرے کے ناسب بہت ساری چیزیں ہیں، تو تینوں پہ عمل کیسے کریں گے؟ اس کے یہ معنی ہے کہ جو تورات پہ عمل کرے گا تو اس کے بعد جب انجیل آئی تو انجیل پر ایمان لائے گا، اور تورات میں جو چیزیں منسوخ ہے اس کو منسوخ سمجھے گا. اور اس کے بعد قرآن مجید جب آیا تو قرآن مجید میں جو چیزیں منسوخ کر دی گئی ہیں تورات اور انجیل کی، ان کو منسوخ سمجھے گا، قرآن مجید کو ناسخ سمجھے گا. تو اس طرح تسلسل کے ساتھ تمہارا ایمان ہوگا. یہ ایمان معتبر ہے. اور اگر اس سے ہٹ کے ہو جائے تو پھر تمہارا کوئی مقام نہیں،
لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. مطلب یہ ہے کہ اصل انسان کی قیمت عمل صالح اور ایمان باللہ اور اس کی کتاب پر عمل کرنے سے انسان کی قیمت ہے. بنی اسرائیل اکثر ان میں کی انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے. وہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی اولاد تھی، وہ نبیوں کی اولاد تھی، اور ان کا یہ ذام تھا، ان کی یہ فکر تھی کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بالکل ایک ایسی قوم ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے افضل اقوام ہیں. قرآن مجید میں کہا بھی گیا ہے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو عالموں پر فضیلت دی ہے. تو اس لیے ان کے یہ دعوے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے امتیاز ہے جو دوسروں کو نہیں ملا ہے، اور یہ کہ ہمارا اعتبار ہوگا، ہم کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہم اللہ کی محبوب ترین قوم ہے. ایسے دماغ بنا ہوا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دماغ کے کیڑے کو ختم کیا کہ اے اہل کتاب، اس میں یہود نصارہ دونوں آ گئے، بنی اسرائیل سب کے سب آ گئے کہ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہے. اور دین اسلام کوئی نسل پرستی کا مذہب نہیں ہے. جیسے یہود خود اب کسی کو یہودی بننا ہے تو یہودی بن نہیں سکتا، اس لیے کہ یہودی پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے. جیسے برہمن ہے تو کوئی چاہے کہ برہمن بنے، برہمن نہیں بن سکتا، اور اس لیے کہ وہ خاندانی چیز ہے. وہ برہمن کا بیٹا ہی برہمن ہوگا. اسلام کو بھی انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارا رتبہ ہے، ہماری حیثیت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک لفظ ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہ اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کوئی مقام و مرتبے کے حامل نہیں ہو، تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تم کچھ بھی نہیں ہو، مگر حتی تقیموا التوراۃ، تورات پر اگر تم قائم ہے تمہارا مقام ہے، تورات پر تمہارا ایمان ہے، تورات پر تمہارا عمل ہے. جب تورات پہ تمہارا عمل ہوگا تو تقیموا التوراۃ والانجیل، ظاہر ہے کہ تورات میں خود انجیل کی بشارت تھی، انجیل کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اس کی تعلیمات پر، تو تمہارا مقام ہے. وما انزل الیکم من ربکم، اور تیسری چیز تمہاری رب کی جانب سے جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کے بعد، یعنی قرآن مجید، اس کو تم مانو گے تو تمہارا کوئی مقام ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. تو چنانچہ ان کا جو ذہن تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، خلا ہیں، یہ ہے وہ ہے. بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء ہیں، تو ان کو یہ ذات تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو ہے دیگر قوموں کے مقابلے میں ہماری احترام کرے گا، ہمارا عزت، ہمارے دوزخ میں ہم کو نہیں. لن يدخل الجنت لن يدخل النار، کہتے تھے کہ نہیں دوزخ میں ہم کہاں جائیں گے، دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے. البتہ وہ 40 دن جو ہم نے، ہمارے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد گوشالہ کی پوجا کی تھی، اور اتنے دن ہم دوزخ میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوزخ ہمارے لیے نہیں. جو خود ہی انہوں نے بندربانٹ کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سیدھا سیدھا جواب دیا کہ یہ غلط ذہن ہے تمہارا،
یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں تو تم کو ہرگز نجات نہیں ملے گی جب تک کہ تم تورات پر عمل نہ کرو، انجیل پر عمل نہ کرو، اور تمہارے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اس کے بعد تمہارے رب کی جانب سے یعنی قرآن مجید پر عمل نہ کرو، اس وقت تک تمہارا کوئی مقام اور وجود نہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت اسلامیہ کا بھی جو وقار ہے، تو امت اسلامیہ کا وقار، ان کا احترام اور ان کی عزت قرآن پر ایمان اور عمل سے قائم ہے۔ قرآن و سنت پر ایمان اور عمل سے امت اسلامیہ کی عزت برقرار ہے، ان کا مقام۔ قرآن مجید نے صاف ستھرا طور پر نسل پرستی کا خاتمہ کر دیا۔